ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ ناظرین، کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ لاپرواہی اور بے احتیاطی ہے۔ عوام بار بار ہاتھ نہیں دھو رہی، غیر ضروری گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور ماسک کا استعمال بھی نہیں کیا جا رہا۔ ناظرین، کرونا وائرس سے جو لاک ڈاؤن ہوا اس سے متاثرہ افراد بہت زیادہ ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کہیں نہ کہیں متاثر ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد سفید پوش طبقہ اور دہاڑی دار ہے۔ ناظرین، اگر کچھ مثبت نکالنے کی کوشش کی جائے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماحول میں بے انتہا تبدیلی آئی، ایک مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ ناظرین، ماحول میں آلودگی کم ہو گئی، اس کے علاوہ جنگلی حیات باہر نکلے، خوش دکھائی دیے، ہوا بھی صاف ستھری محسوس ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹریز بند ہو گئیں اور روڈز پر گاڑیاں نہ ہونے کے برابر دکھائی دی۔ ناظرین، پاکستان کے بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں پر صاف ستھرا نیلا آسمان دیکھنا ایک خواب سا بن کر رہ گیا تھا، لیکن بہت سی عوام نے لاک ڈاؤن میں بھی وہ صاف ستھرا نیلا آسمان دیکھا۔ ناظرین، آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں جو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آئی۔ اس کے لیے ہم بات کریں گے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی سے اور ایکسپرٹ سے، ان کی رائے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آصف جاوید صاحب، جو کہ ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں، اس کے علاوہ بحریہ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ ان سے بات کریں گے ماحول سے متعلق۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو ماحول میں لاک ڈاؤن کے بعد بہت سی مثبت تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں، جو بھی دیکھے، ایک عام آدمی بھی دیکھے تو اس کو دکھائی دیتی ہیں، تو کیا مثبت تبدیلیاں ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، آپ ہائی لائٹ کریں گے؟ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات جو ہے، جب لاک ڈاؤن ہوا اس سے ایئر ٹریفک کم ہوئی، اس سے آپ کی انڈسٹریز کم ہوئیں، اس سے آپ کے جو باقی ٹریفک ہے جو روڈز پہ ہیں گاڑیاں کم ہوئیں، جو کہ سورس آف گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز تھی فاسل فیول کے تحت۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں جو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز ہیں وہ کم ہو گئی ہے۔ چائنا، ووہان کی اگر بات کریں تو اس میں تقریباً 25% ریڈکشن ہوئی ہے۔ نیو یارک سٹی میں اگر آپ دیکھیں تو جو ایئر پولوشن لیول ہے وہ مور دین 50% کم ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ایک تو گرین ہاؤس گیسز ہیں، دوسرے کچھ ایئر پولوٹنٹس اور بھی ہیں، لائک ناکس ہیں، ساکس ہیں، نائٹروجن آکسائڈس ہیں، جس سے بندے کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے جب بندہ ایکسپوز ہوتا ہے۔ اس کی کنسنٹریشن میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے، تو ظاہر سی بات یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ اب دیکھیں، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جو کیوٹو پروٹوکول تھا بڑا کنٹروورشل تھا، پھر اس کے بعد پیرس ایکارڈ ہوا، تو دنیا اس پہ یونائٹ نہیں ہو رہی تھی کہ ایمیشنز کم کرنے کی ہمیں بڑی اکانومک کاسٹ دینی پڑے گی۔ اب اگر دیکھا جائے تو ورلڈ وار 2 کے بعد سے سب سے زیادہ ریڈکشنز گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز میں ہوئی ہے، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جو کہ پوری دنیا مل کے نہیں کر سکی، انوائرمنٹلسٹ دنیا کے مل کے نہیں کر سکے، وہ اس کرونا وائرس نے کر دکھایا ہے کہ اب جو ہماری ایمیشنز ہیں کافی حد تک کم ہو گئی، یعنی کہ 7% ڈکلائن ہو گئی ہے آلموسٹ، جو کہ ایک ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی اسٹیٹسٹکس ہے۔ زبردست جی۔ اچھا، یہ بتائیں گے کہ یہ جو مثبت تبدیلیاں ہیں ان کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں برقرار رکھتے تو یہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے اور مستقبل کے لیے کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیں جی، خطرناک اس لحاظ سے کہ ابھی تو نیچر نے خود بخود ہی کم کرنے کی اپورچونیٹی دے دی ہے۔ اب جو ایئر پولوٹنٹس ہیں، اس سے آپ دیکھ لیں آن ایوریج تقریباً 3 بلین پیپل پر ایئر ڈیتھ ہوتی ہے ایئر پولوشن کی وجہ سے، تو آپ دیکھیں کتنی بڑی اسٹیٹسٹک، تو کتنی اچھی بات ہوئی ہے ہیلتھ کے لیے۔ تو اس کو جتنا سسٹین رکھا جائے گا اتنا ہی اچھا ہے۔ اب اپورچونیٹی دے دی گئی ہے، جس طرح کہ اب تو لاک ڈاؤن کی ہے، کمپلیٹ بزنسز وغیرہ سارا کچھ اکنامک ایکٹیویٹیز وہ کم ہوئی، بند ہوئی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے فیوچر میں ایسے نہیں رکھا جا سکتا، لیکن ایک اپورچونیٹی دے دی ہے کہ اس کو ہم رینیویبل پہ لے جائیں، ایسی ٹیکنالوجیز میں لے جائیں جس میں ایمیشنز آلریڈی کم ہوں، اور اس کو ہم بینچ مارک بنائیں۔ اچھا، زبردست۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کن اینڈز پہ کام کر رہی ہے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے؟ کچھ کام کر رہی ہے، آپ کا ساتھ دے رہی؟ دیکھیں، اب میں تو ابھی انٹرنیشنل گلوبلی بات کی، پاکستان کی اگر ہم بات کریں نا، تو اگر ہم ایمیشنز کو لیں تو پاکستان کے جو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز ہیں دیٹ از لیس دین 1% کمپیئر ٹو دا انٹائر ورلڈ۔ ٹھیک ہے، پاکستان بہت کم کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن پھر بھی لاک ڈاؤن کے بعد، کرونا پینڈیمک کے بعد، ابھی اگر دیکھا جائے تو ہماری ایمیشنز جو ہیں نا وہ بھی 20% سے زیادہ لیس ہو چکی ہیں۔ سو ظاہر سی بات ہے پاکستان جو ہے
آپ سمجھے کہ اتنا بڑا کنٹریبیوٹر نہیں ہے گلوبل وارمنگ پولوشن کا یا کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا اتنا بڑا رول نہیں ہے، لیکن پاکستان کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز بین کنسسٹنٹلی رینک 7th ولنریبل کنٹری جو کہ کلائمیٹ چینج کی ایفیکٹ سے سفر کر رہا ہے. سو اس ورلڈ سینیریو کا اگر ہم دیکھیں جہاں پر گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز کم ہوئی تو پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشائن بات ہے قدرتی طور پہ. تو مطلب اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو سٹیپس کافی لے رہا ہے. پاکستان کا جو پیپا ایکٹ بنا ہوا ہے اس میں تمام مطلب ریگولیشنز ہیں. پاکستان نے کیوٹو پروٹوکول کا بھی سگنیٹری ہے جو کہ پیرس ایکارڈ ہے اس وقت. تو پاکستان کی تو آپ دیکھیں بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ پاکستان نے لانچ کیا ہے تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا مطلب کلائمیٹ ریگولیشن میں بھی ورلڈ کے لیے ان جنرل اور اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے تو بہت فائدہ اس لحاظ سے ہے کہ جتنے زیادہ ہمارے درخت ہوں گے اتنے ہی ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ ہوگا. پانی پاکستان میں کم ہو رہا ہے دن بدن. وی آر واٹر اسکیئرڈ کنٹری اور شاید واٹر اسکاسٹ ہو جائیں گے بہت جلدی. سو اس لحاظ سے یہ ہے. اچھا، پاکستان میں کس حد تک جنگلات کو محفوظ کرنے پہ اور جنگلی حیات کو محفوظ کرنے پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو ابھی پریزنٹ گورنمنٹ آئی ہے یہ تو بڑی فوکسڈ ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کا بڑا کلیئر کٹ ویژن ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں پاکستان کی بڑی اہمیت ہے ان ٹرمز آف انوائرمنٹ. دیکھیں آپ دیکھیں پاکستان کو جو رینک کیا جاتا ہے کنسسٹنٹلی 7 اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1 پاکستان کے پاس بہت بڑا گلیشیئر کا ذخیرہ ہے اور جس سے ہماری 40% پاپولیشن جس پہ ڈیپینڈنٹ ہے ڈائریکٹلی اس میلٹ واٹر پہ جو ہم ڈرنکنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور جو ہم یوز کرتے ہیں آپ کے ایگریکلچر میں بھی. ٹھیک ہے نا. دوسری پاکستان کی بہت بڑی کوسٹ لائن ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نیچرل ریسورسز سے نوازا ہے. وائلڈ لائف کی ہم بات کریں تو دیکھیں میں نے کہیں دیکھ رہا تھا کہ جو کامن لیپرڈ ہے جو ہم لے جاتے تھے لوگوں کو نتھیگری سائٹ پہ اس سائٹ وہاں پر اسپاٹ کیا جاتا ہے. اب اسلام آباد میں اسپاٹ کیا گیا اس لاک ڈاؤن کے دوران میں. اسی طرح وائلڈ لائف دیکھیں آپ تو ظاہر سی بات ہے اس میں گروتھ ہوئی ہے کافی پوری دنیا میں ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے نیچر کا ایک فیڈ بیک میکانزم آیا ہے کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے نا تو اس سے یہ تمام چیزیں جو سی ہیں نا وہ امپروو ہوئی ہیں انوائرمنٹ کی اور کلائمیٹ کی. پانی جو ہے ہمارے مطلب دیکھیں آپ جو ہمارے ریور تھے جو بہت زیادہ پولوٹ ہو چکے تھے تو ظاہر سی بات ہے اب جب انڈسٹریز کم ہو گئی ہیں بند ہو گئی ہیں لاک ڈاؤن میں تو اس کا ایفلوئنٹ اتنا زیادہ پانی میں نہیں آ رہا. تو پانی کی کوالٹی آبویسلی امپروو ہوئی. بہرحال اسٹڈیز ہوں گی بعد میں اس پہ کتنی حد تک امپرومنٹ آئی ہے کیا ہوا ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی بھی دی ہے ہمارے لوگوں کو کہ ہم مطلب ہے ایک جیسے کیا کہتے ہیں کہ اچھی صحت کی طرف اور اچھی اس کی طرف ہم آگے جائیں. اچھا، تو ہمارا جو یوتھ ہے اس کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے اس ماحول کو بہتر بنانے میں، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس کس طرح دی جا سکتی ہے؟ یوتھ کو اسپیسیفکلی کیسے آپ انگیج کریں گے؟ دیکھیں یوتھ افیکٹو اویئرنیس پروگرام یوتھ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے یوتھ ہمارے سرمایہ ہے ہمارا فیوچر ہے انرجیٹک ہیں ان کا ٹائم ہے وہ جا سکتے ہیں. تو وہ مطلب ہے میکسیمم اویئرنیس لوگوں میں پھیلائی. عام بندے کو ٹارگٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. 2 کلاسز آف پیپل جو ہے نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف انوائرمنٹ تاکہ ان کو انوائرمنٹ کی اویئرنیس ہو. ایک تو انتہائی رچ بندہ جو ہے اور ایک انتہائی پور بندہ جو ہے. دیکھیں رچ بھی اگر آپ دیکھیں تو پور تو ایئر ٹریول نہیں کرتا, پور تو انڈسٹریز نہیں لگاتا, مڈل کلاس من رچ کے پاس ہوتی ہے. اگر رچ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو وہ بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ اس نے کرنا کیا ہے, اب اس کی انڈسٹری ہے تو وہ اگر ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ وہاں پر لگا دے, ایئر پولوشن کے اسٹینڈرڈس کو فالو کرے تو اچھی بات ہے, مطلب لوگوں کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی, اس پہ اتنی کاسٹ بھی نہیں آئے گی, انوائرمنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجیز, ساتھ کچھ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کر دے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو پورسٹ آف دا پور ہے, کیونکہ اس کے پاس بھی مسئلے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو انوائرمنٹل پرابلمز ہوتے ہیں ویسٹ جنریشن کا, اور یہ پور کے ساتھ تھوڑا بہت اس کا لنک ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر پراپر سیوریج سسٹم نہیں ہوتا تو بیماریاں ہوتی ہیں. اگر پور کو جا کر یہ بات اچھی طریقے سے سمجھا دی جائے کہ اگر آپ کا پانی صاف نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے, تو آپ کی جو کاسٹ ہے ہیلتھ پہ وہ زیادہ آئے گی. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ صاف پینے کا پانی استعمال کریں, اپنی نالیوں کو صاف رکھیں, اپنی تمام چیزوں کو اپنی مدد آپ کے تحت وہ کر سکتے ہیں کافی حد تک. اچھا جی. تو یوتھ اس میں بڑا اچھا رول ادا کر سکتے ہیں ایفیکٹو اویئرنیس کمپین میں. اچھا, تو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو کووڈ کی وجہ سے جو آپ کا ماحول میں چینجنگز آئیں, ٹھیک ہے, انڈسٹریز اور انڈسٹریلسٹ کو ہم کس طریقے سے گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں, ان کو کس طریقے سے بتا سکتے ہیں, پھر کوئی اس قسم کے اگر رولز نکالے جائیں تو ان کیس اگر جو ایمیشنز ہیں وہ انڈسٹریز سے اور گاڑیوں سے کم ہوں تو وہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, میں سمپل سی ایک کوٹیشن ہے بڑی زبردست قسم کی, دیر از نو یوز
of building a fine house if you don't have a tolerable earth to put it on. تو جب انڈسٹریلسٹ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بھائی ہم نے کچھ ایسی میئرس کرنے ہیں جس سے ہماری انوائرمنٹ کلین ہوگی، سب سے پہلے اس پہ ڈائریکٹ ایفیکٹ پڑے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کرے گا. اور گاڑیوں کی جو ایمیشن، مثال کے طور پہ دیکھیں سمپل سی بات ہے بڑی، اگر ہماری ایک جگہ پہ تقریباً کوئی 1000 یا 2000 لوگ جاب کر رہے ہیں اور سارے ہر بندہ اپنی گاڑی پہ آتا ہے، سو دیر آر 2000 کارز دیر، 3000 کارز اوور دیر. اگر وہی 2000 ڈیوائڈ ہو کر ماس ٹرانزٹ سسٹم پہ چلا جائے یا بسز پہ چلا جائے اور وہ بھی لو ایمیشنز پہ، کیٹالک کنورٹر اس پہ لگ جائیں، تو آپ کی ایمیشنز کافی حد تک ریڈیوس ہو سکتی ہیں. ایئر ٹریول ان نیسیسری بندہ اوائڈ کرے، ٹھیک ہے نا، اور مطلب ہے جو اس طرح کی چیز، تو اس میں ہو سکتی ہیں چیزیں ایمیشنز کا. انڈسٹریز میں مطلب ہے اب بجائے اس کے کہ آپ جو پاور پلانٹ چلا رہے ہیں وہ کول سے چلائیں، آئل سے چلائیں، آپ اس کو رینیوبل پہ لے جا سکتے ہیں، ہائیڈرو سے کر سکتے ہیں، ونڈ سے کر سکتے ہیں، تمام ٹیکنالوجی جس سے مطلب ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. تو ہمارا انفرادی طور پہ کیا کردار ہونا چاہیے ایک انسان کا ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، کچھ بہتری کی طرف کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، انڈیویجول ایکشنز اینڈ کلیکٹیو ایکشنز کین میک اے بگ ڈفرینس، ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات جو بہت ضروری ہے سمجھانی، وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ پاکستان کی ایمیشنز کم ہیں، ٹھیک ہے نا. جتنی میئرز میں نے آپ کو بتائیں کہ انڈسٹریلسٹ اگر ایمیشنز کم کریں، کیٹالک کنورٹ، تو ٹھیک ہے، اس سے ایئر پولوشن کے پرابلمس کم ہوں گے، ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوگی، ہماری ہیلتھ امپروو ہوگی. لیکن ہماری کنٹریبیوشن پھر بھی کم ہے. ہمارا جو میجر مسئلہ ہے، ہم وکٹم بنتے جا رہے ہیں دنیا کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا، ٹھیک ہے نا. وہاں پر ایمیشن زیادہ ہو رہی ہیں اور ایفیکٹس ہم پہ آ رہے ہیں کیونکہ ہماری بہت بڑی کوسٹ لائن ہے اور ہمارے پاس پانی کا جو ذخیرہ ہے، گلیشیئرز، وہ دن بدن میلٹ ہو رہے ہیں. تو ہمیں اڈیپٹیشن پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اڈیپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے یہ میلٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہمارے پاس واٹر ریزروائرز ہیں؟ فیوچر میں ہم کیا کریں گے؟ جو ہماری 40% پاپولیشن پانی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ تو پانی کے بغیر مر جائیں گے. تو ہمیں میسو اڈیپٹیشن میئرز کی طرف جانا چاہیے، ڈیمز ہمیں بنانے چاہیے اور ہمیں پانی ذخیرہ کرنا، ریزیلینٹ ایگریکلچر کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. پھر جو ایکشنز ہیں، انڈیویجول ایکشنز اور کمیونٹی ایکشن. اب انڈیویجول ہر بندے میں جب صرف یہ آپ وہ کہتے ہیں نا، اگر جیسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل ول جو سی ہے نا، دیٹ از اے رینیوبل ریسورس. صرف آپ کی جو ول ہے نا، تو وہ بھی ایک رینیوبل ریسورس. رینیوبل کا مطلب وہ ریسورس بار بار رینیو ہوتا ہے، رینیوبل ریسورس ہے. جس طرح کہ ایک بڑی مشہور ایکویشن ہے اولڈ ٹیکنالوجی اور اولڈ ہیبٹس، ٹھیک ہے نا. نیو ٹیکنالوجی ود نیو ہیبٹس، یعنی کہ اگر ہماری ٹیکنالوجی اب نیو ہو گئی ہے تو ہمیں اپنی ہیبٹس چینج کرنی پڑے گی. جب ہم اپنی ہیبٹس چینج نہیں کریں گے، اولڈ ٹیکنالوجی نیو ٹیکنالوجی ود اولڈ ہیبٹس، وی ہیو ہائیلی الٹرڈ کنسیکوینسز، سو وی ہیو ٹو چینج آور ہیبٹس. اگر صرف ہم اپنی ہیبٹس چینج کر لیں تو ہم چل جائیں گے آرام سے انشاءاللہ. اچھا، چلیں. بہت شکریہ جناب آپ کا، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور عوام کو اتنا اچھا گائیڈ بھی کیا. ناظرین، صاف ستھرا ماحول انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں، جس کے مثبت اثرات ہمارے ماحول پر دکھائی دیتے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہونے والی ماحولیاتی تبدیلی پر. مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل صاحبہ. ان سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ماحول میں تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، قیمتی وقت دیا. آپ ہمارے ویورز کو یہ بتانا چاہیں گی کہ جو ابھی لاک ڈاؤن ہوا، اگر دیکھا جائے تو کچھ مثبت نکالنے کی کوشش کی جائے تو ماحول میں بہت سی مثبت تبدیلیاں ہیں، تو وہ جو مثبت تبدیلیاں آئیں ان کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کووڈ-19 کے پرسپیکٹیو میں میرا خیال ہے کہ کووڈ-19 نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، ڈیتھس ہوئی ہیں اوور آل، اور جس طرح لوگوں کو سائنس پرابلم آتی ہے، جس طریقے سے لوگ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، خوف بہت زیادہ ہے. پوری دنیا اس وقت کوشش کر رہی ہے کامبیٹ کرنے کی، اور اس میں پاکستان کی جو بھی ٹاپ پرائرٹی اپنے لوگوں کی صحت کو بھی بچانا ہے اور غربت کی لکیر سے بھی لوگوں کو بچانا ہے تاکہ وہ بھوکے پیاسے نہ مریں. اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو انیشیٹو ہے کرونا وائرس کے پینڈیمک بیماری میں، جو انہوں نے پالیسیز کی ہیں اور جو ایکشن لیے ہیں، اس کو WHO بھی کہتا ہے کہ ٹاپ 6 ممالک میں دنیا آتا ہے جو کامبیٹ کم کر رہے ہیں. لیکن نقصان ہی نقصان ہے. لیکن نقصان میں
اگر دنیا میں کسی ایک چیز کو فائدہ ہوا ہے تو وہ انوائرمنٹ کو ہوا ہے. کلائمیٹ چینج پازیٹیو طریقے سے آنا شروع ہوا ہے, ایئر کوالٹی بہتر ہوئی ہے. میں بار بار ایک ہی بات پاکستان میں کہتی ہوں کہ جس طریقے سے اسموک پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا تھا, چاہے وہ ٹراس باؤنڈری تھا, چاہے پاکستان کا اپنا انڈسٹریل پولوشن تھی یا وہیکولر ایمیشنز تھی, اس میں آٹومیٹکلی تھی تو ہیلتھ ایڈوائزری کہ آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, آپ لوگوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے SOPs کا خیال رکھنا ہے. اس کا جو الٹیمیٹ جو پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے وہ پاکستان کے اور دنیا کے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج یا ایئر پولوشن کو پازیٹیو ہوا ہے کہ پہلی دفعہ اوزون لیئر جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے, سیل ہونی شروع ہو گئی ہے یا بننا دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان, کراچی اور لاہور, اس کی ایئر کوالٹی سب سے کلین اس وقت ہو گئی ہے. اور ایک سروے کے مطابق جو پارٹیکولیٹ میٹر ہے جو 2.5 ہے وہ تو اس قدر آپ کے لنگس کے اوپر اور آپ کی سانس کے اوپر آپ کو اٹیک کرتا ہے کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا ذرا کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے. 60% جو ہے اس کا ڈراپ ہوا ہے, یعنی کہ آپ کا جو پارٹیکولیٹ میٹر ہے جو سب سے زیادہ آپ کو لنگس کی بیماریاں دیتا ہے, سانس کی بیماریاں دیتا ہے, وہ آپ کا 60% دنیا میں ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے کیونکہ نہ کوئی انڈسٹری چل رہی ہے, نہ کوئی کنسٹرکشن چل رہی ہے, نہ کوئی ایسی موومنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پارٹیکولیٹ میٹر آ جائے. اور میرے پاس ایک فگر ہے, یہ جی ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن WMO کہتی ہے کہ 6% جو ہے وہ ایمیشنز بھی ڈراپ آؤٹ ہوئی ہیں. مطلب کہ جو آپ کی گلوبل وارمنگ میں یا جو آپ کے کاربن ایمیشنز ہیں, جو کالا دھواں آپ کا اڑتا ہے, وہ 6% ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے. لیکن ہمیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پچھلے سال کے کمپیریزن میں ہوا ہے کہ 60% آپ کا پارٹیکولیٹ میٹر اور 6% آپ کا ایمیشنز کا ڈراپ آؤٹ ہوا ہے پچھلے سال کے یا پچھلے سالوں کے کمپیریزن میں. لیکن یہ ٹیمپریری ہے, یہ عارضی ہے. جیسے ہی آپ واپس اس کی طرف آئیں گے, جب آپ واپس انڈسٹریز کھولیں گے, واپس آپ کی تمام ٹریفک واپس سڑکوں پہ آنا شروع ہو جائیں گے, اور تمام عوام جس طریقے سے پکنک مناتی ہے یا اپنے آفیسز جاتی ہے, جس طریقے سے ان کی موبلٹی ہوتی ہے 24 آورز, جس طریقے سے ان کی موبلٹی وہ واپس آ جائے گی, تو یہ عارضی خوشیاں انوائرمنٹ کے دوبارہ سے ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ بتانا چاہیں گی کہ یہ جو ماحول صاف ہوا, یہ جو تبدیلی آئی مثبت, اس کو ماحول کو صاف رکھنا اور اس کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے, اور اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کے نقصانات ہمارے لیے اور ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھنا ہے, اور اب ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اگر اسلام آباد میں اب ٹریفک نہیں چل رہی ہے, انڈسٹریز نہیں چل رہی ہیں, برک کلز ہماری بند ہو گئی ہے, عوام کی موبلٹی کم ہو گئی ہے, موومنٹ کم ہو گئی ہے, تو جس کی وجہ سے ایئر کوالٹی اس وقت اسلام آباد اپنی بیسٹ اس پہ جا رہی ہے. تو اگر ہم نے اس کو سسٹین کرنا اور اگر ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہے, میری خواہش یہ ہے کہ ہم پارشل کلائمیٹ ایمرجنسی کو جو ہے وہ لگائیں, اور اس میں ہم تمام ویکنڈ پہ اگلے 5 سال تک کوشش کریں کہ سیٹرڈے سنڈے بڑے شہروں میں ایٹ لیسٹ ہم چیزوں کے اوپر پابندی لگایا کریں جیسے اب ہوتی ہے. مطلب باقی دنوں میں آپ منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے, تھرسڈے آپ تمام چیزیں اوپن رکھیں. اور یہ جو 9 to 5 والی ہے, دیکھیں اگر آپ آسٹریلیا میں جائیں, آپ انڈیا میں جائیں, جتنے ملک ہیں, اب آسٹریلیا تو بہت ڈیولپ ملک ہیں, وہاں پہ بھی جو لوگ شاپنگ کرتے ہیں یا مارکیٹس میں جاتے ہیں وہ بھاگ کے صبح 9 بجے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ 4:30 بجے سے تمام پلازا شاپنگ مالز بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں سوائے ریسٹورنٹس کے کھانے کے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جو 9 to 5 والی ایک ہماری ابھی جو ہم نے کلائمیٹ اس میں کرونا وائرس میں جو ہم لوگوں نے ایک SOP ہم نے رکھا ہوا ہے کہ 9 سے 5 بجے تک دفاتر کھلیں گے, 9 سے 5 بجے تک جو ہے وہ آپ کی ٹریفک کھلے گی, اور 9 سے 5 بجے تک تمام آپ کی شاپس کھلیں گی. میرا تو خیال ہے اس کو تھرو آؤٹ کنٹینیو ہی رکھے, بجلی کا ضیاع بھی نہیں ہوتا ہے, ٹریفک بھی نہیں ہوتی ہے, لوگ خواہ جو باہر پھرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ٹریش پھینکتے ہیں, گند پھینکتے ہیں, ڈسپوز آف نہیں کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے انرجی کی سیونگ کے لیے, اپنے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے. دوسرا, ہمیں سیٹرڈے اور سنڈے کو مکمل پارشل جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہو گیا, کراچی اور فیصل آباد,
پشاور جدھر سب سے زیادہ ٹریفک ہے اور جو تھکلی پاپولیٹڈ ہے، ملتان ہے یا وہ ہے پنڈی ہے، ان کو ہمیں سیٹرڈے سنڈے کو اسی طریقے سے کلوز ہی رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ ہماری ایئر کوالٹی بھی بہتر ہو سکے اور انرجی سیونگ بھی ہو سکے، ہماری جو پارٹیکولیٹ میٹر ہے وہ بھی ختم ہو سکے۔ اور دیکھیں نا، جن علاقوں میں ابھی سروے کے مطابق جن علاقوں میں سب سے زیادہ ٹریفک ہے، جدھر سب سے زیادہ ایئر پولوشن ہے، فار ایگزامپل لاہور ہے، پنڈی ہے، کراچی ہے، وہاں پہ کووڈ-19 سے جو افیکٹڈ لوگوں کی ریشو ہے اور جو ڈیتھ ریشو ہے وہ 15% زیادہ ہے۔ یعنی کیونکہ یہ ریسپائریٹری سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے، تو جدھر ایئر کوالٹی خراب ہے، جدھر زیادہ لوگوں کو سانس کی بیماریاں، جدھر زیادہ لوگوں کے لنگس کو اٹیک ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں بنسبت ہمارے گاؤں کے ایریا کے یا پہاڑی ایریاؤں کے، وہاں پہ کم ہے یا وہاں پہ انٹینسٹی کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے، بہتر سے بہتر بنانے کے لیے؟ حکومتی لیول پہ کیا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومتی لیول پہ تو صرف اگر میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ ہیلتھ ایڈوائزری ملک میں جاری ہے SOPs کرونا وائرس کی وجہ سے، اور انڈائریکٹلی کلائمیٹ منسٹری کو اور کلائمیٹ چینج کو فائدہ ہو رہا ہے، مطلب پریکاشن انہوں نے لی ہے، فائدہ ہمارے منسٹری کو ہوا۔ اور اس میں جو سب سے بڑی اپرچونٹی جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق، کرائسس کے اندر بھی اپرچونٹی کو ڈھونڈنا، ہم لوگوں نے جہاں پہ تمام انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہوئی، جہاں پہ تمام بازار بند ہوئے، لوگ بے روزگار ہوئے، بلکہ دنیا میں بھی بے روزگار ہوئے کیونکہ تمام چیزیں ملک تو بند ہو گئے، تو کوئی کاروبار زندگی کو تو چل نہیں رہا تھا، وہاں پہ صرف کلائمیٹ منسٹری یا ہمارے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں تمام صوبوں کے وہی ایکٹیو تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہماری نرسریز میں اور آپ ہماری پلانٹیشن میں مدد کریں، ہم آپ کو 500 سے 800 یومیہ وہ دیں گے، آپ کو ڈیلی ویجز دیں گے، آپ پلانٹیشن کریں SOPs کے ساتھ مکمل۔ اور جن دور دراز علاقوں میں ہم نے ان سے پلانٹیشن کروا بھی رہے ہیں، وہ تو آلریڈی ہی بہتر ایریاز ہیں اور وہاں پہ اتنا جمگٹا لوگوں کا تو ہوتا نہیں ہے، تو ہم نے ڈیلی ویجز کے الٹا 65,000 جابس پاکستان کے اندر 3 مہینوں میں ہم لوگوں نے الٹا مطلب باقی جگہوں پہ بے روزگار ہوئے، ہم نے 65,000 جابس فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں دے دی ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک فیوچر پلان ہے کہ ہم جتنا اس کو کمبیٹ کر سکیں، جتنے ہم پلانٹیشن کر سکیں۔ اور دوسرا میں تو بار بار ایک ہی چیز پہ کہ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے ہیلتھ ہیں، چاہے ہم ہیں، چاہے فوڈ سیکیورٹیز ہیں، آپ ٹٹی دل کو دیکھ لینا، دیکھیں اب ٹٹی دل کے اوپر بھی جو لوکسٹ ہے یہ یا جو سوامز آ رہے ہیں، ابھی تو اللہ معافی دے سپر سوام شکر ہے آیا نہیں ہے، ابھی تو ہم لوکلی اس کو ڈیل کریں، ورنہ ایک بڑا سواملیت تو بہت ہی بڑا ہوتا ہے، وہ 35,000 لوگوں کا کھانا ایک ہی دن میں کھا جاتا ہے، تو وہ تو اس کو تو ٹیکل کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ اس کی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلا کہ نیچرل ہیبیٹاٹ میں انسانوں نے جا کے جو ہے انٹرفیرنس کی، نیچر کو جا کے چھیڑا، جس کی وجہ سے وہ مستقلی آپ کے جو ٹڈی دل ہے وہ پاکستان کی رہائشی بن گئی۔ مطلب صحراؤں میں انہوں نے انڈے دینے تھے، وہیں پر ان کو ویجیٹیشن مل گئی، انہوں نے وہیں کھانا شروع کر دیا، تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس اتنا ریسورسز نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی ہم نیچر کو چھیڑیں گے، جب بھی ہم انٹرفیرنس کریں گے، دیکھیں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ دنیا میں کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی پہلی دفعہ ہوا ہے، اسلام آباد میں آپ کو یہاں پہ لیپرڈز آنے شروع ہو گئے، مطلب یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جا کے ان کے ہیبیٹاٹ پہ، ہم لوگوں نے نیچرل ہیبیٹاٹ کے ہم نے جا کے قبضہ کیا تھا، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک پھیر رہے تھے، تو اب جیسی موبیلٹی کم ہو گئی، جیسے ٹریفک کم ہو گئی، تو نیچر میں ہمیں دوبارہ سے وہی پرندے، دوبارہ سے ہمیں وہی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے، نکلنا شروع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وی شوڈ ناٹ میس اپ ود نیچر۔ اور اگر ابھی آپ دیکھیں جو اس دفعہ 5 جون کا جو ایک وہ تھا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا جو تھیم تھا، وہ بھی یہی تھا کہ جی ٹائم فار نیچر، اپنی نیچر سے، مطلب جس ہوا میں آپ سانس لیتے ہیں، جو فوڈ سیکیورٹیز یا جو کھانا آپ کھاتے ہیں، جو آپ کو ایئر کوالٹی ملتی ہے، جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جس درخت کے نیچے سائے میں آپ رہتے ہیں، وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت سے دی ہیں، تو قدرت ہی کو ہی آپ جا کے چھیڑتے ہیں۔ سو اٹس ٹائم کہ ہم اپنے آپ کو ریوائیو کریں، نیچر سے محبت کریں دوبارہ سے۔ اور میں اس میں یوتھ کا بہت کردار دیکھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ یوتھ کا بہت بڑا کردار ہے، اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ دوبارہ سے
اگر کہیں پر کوئی درخت کٹ رہا ہوتا ہے تو لوگ ہمیں واٹس ایپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ درخت کٹ رہا ہے اس کو روکیں. جذبہ ڈیولپ ہو گیا. بچے اگر دیکھیں تو وہ پلانٹیشن کرنا شروع ہو گیا. تو یہ اویئرنیس میں اپنے یوتھ سے بڑا ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس کو نیچرل ہیبیٹیشن کو اور ایکو سسٹم ریسٹوریشن کو ہماری مدد کریں گے. اچھا یہ بتانا پسند کریں گی کہ یہ جو ٹائیگر فورس ہے اس کو کس طریقے سے ماحولیات میں انگیج کیا جا سکتا ہے, یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آلریڈی UNDP کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے سیکنڈ ہائیسٹ ینگسٹ جنریشن پاکستان کی ہے, سب سے جوان ملک ہے. آپ کے مطلب لوگوں کی ایج جو ہے آپ کے نوجوانوں کی 35-40 سال سے کم ہے اور بہت بڑی فورس ہے آپ کی. اور ظاہری بات اگر آپ نے اس کو اپنے ایسٹس میں نہ چینج کیا تو پھر یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ لائبلٹی بن جائے گی. اور لیکن UNDP ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی جو جنریشن ہے اٹس دی موسٹ انٹیلیجنٹ جنریشن ان دا ورلڈ. تو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ سے ٹارگٹ ہی فوکس ہی ان کا نوجوان ہے. انہوں نے جو پہلی ایک ایمان کی نشانی اور دوسرا نوجوانوں کو انہوں نے ایڈریس کیا کووڈ-19 کے اندر بھی اور ٹائیگر فورس میں بھی. ٹائیگر فورس نان پیڈ اور نان پولیٹیکل فورس ہے. آپ میں جو اپنے علاقے میں رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی UC میں یا اپنے گلی محلے میں یا اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں کانسٹیچوئنسی میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے اس ایز اے ٹائیگر فورس جو ہے ہم لوگ جو بھی والنٹیئر ورک ہے جو گورنمنٹ کرتی ہے, گورنمنٹ کا تو وہ ایک انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ تو آفیشیل ہوتا ہے, مگر ہم ایز والنٹیئرز کہ آپ نے مساجد میں یا تراویح کے اندر یا نماز جمعہ کے اندر آپ نے SOPs پہ عمل کرانا ہے. اسی طریقے سے یہی جو والنٹیئرز ہیں وہ ہمارے ایز یوتھ کا میں نے آپ کو آلریڈی کہہ دیا ہے. میری ایک لاء کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے, بل کے اوپر, اور یہ دنیا میں اور بھی ہوا ہے. وی ول ناٹ بی دا فرسٹ کنٹری. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یوتھ مجھے زیادہ سنتی ہے کیونکہ میں ان سے بڑی ہوں اور لیکن کیٹیگری میں کہیں پر وہیں قریب فال کرتی ہوں. تو وہ مجھے سنتے ہیں بھی اور میں چونکہ الیکٹڈ بھی ہوں تو اور میڈیا اور سوشل میڈیا مجھے بہت سپورٹ بھی کرتا ہے. اور اتنے ملین فالوورز ہیں, اگر وہ نوجوانوں میں سے کچھ بھی پرسویڈ ہو جائیں ٹورڈز اچھے کام کے لیے تو میں ایک بل لے کر آ رہی ہوں جس میں ہمارے گریجویٹس نکلتے ہیں ہر سال پاکستان کے اندر ٹوٹل پرائیویٹ گورنمنٹ کالجز یونیورسٹی سے جو ان کی 4 سال کی ڈگری ہے. تو اس بل میں یہ لے کر آ رہی ہوں کہ جس طرح ہمارے جو پچھلی جنریشن میں تھا کہ ان کو NCC کے 20 مارکس ملتے تھے جب وہ اس کی ٹریننگ اپنے کالجز میں کرتے تھے, تو ہم ان کے سلیبس میں لے کر آ رہے ہیں کہ وہ 10 یا 15 پلانٹس جو ہیں وہ اپنے کریڈٹ آورز میں سے یا اپنے یونیورسٹی کے 4 سال کی گریجویشن جو ود آنرز پاس ہوں گے اس آنر پروگرام کے اندر ہم 20 مارکس جو ہیں وہ شامل کر دیں گے یا 15 یا 20. میرے HSC کے چیئرمین سے بھی بات ہوئی اور میری شفقت محمود صاحب سے بھی بات ہوئی ہے ایجوکیشن منسٹر سے. تو لیڈ ہمیشہ فیڈریشن نے لینی ہوتی ہے, پھر کمپلائنس جو ہے وہ تمام پرومسز کی ہوتی ہے. تو وہ تمام کالج یونیورسٹی کے 20 مارکس میں وہ 10 یا 15 پلانٹس اگائیں گے, ہم ان کو 15 یا 20 مارکس دیں گے جو ان کے کریڈٹ آورز میں وہ شامل ہوں گے, ڈگری میں شامل ہوں گے. تو انشاءاللہ 44 لاکھ کے قریب جو ہر سال بچے نکلتے ہیں, اگر وہ 10 پلانٹ لگانا شروع ہو جائیں گے نوجوان کمپلشن یا 15 پلانٹس, تو پاکستان کتنا گرین ہو جائے گا اور ہمارا گرین کور کتنا زیادہ بڑھ جائے گا. تو ایک یہ نوجوان, دوسرا والنٹیئرلی بھی ویسے بھی میں نے نوٹس کیا کیونکہ میں ویسے کالج یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, اسکولوں میں ہمارے ینگسٹر بہت زیادہ اب ماشاءاللہ سے پلانٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا میں تو پانی کے لیے بھی جا کے بھی بولتی ہوں. ابھی کووڈ-19 میں 1.5 ٹائم پانی کا یوزز زیادہ ہو گیا کیونکہ دن میں جو ہم اگر 3 دفعہ 4 دفعہ ہاتھ دھوتے تھے اب ہم 15 سے 20 دفعہ یا بار بار دھوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے جن کو سینیٹائزر اویلیبل نہیں ہے تو ہاتھ ہی سب سے بیسٹ سولوشن ہے کہ ہم ہاتھ کو دھویں. تو اس کی وجہ سے ہمارا پانی کا یوزیجز بہت زیادہ ہو گیا. لیکن پاکستان آلریڈی انڈر سٹریس کنٹری ہے. پاکستان انڈر سٹریس کنٹری جب ہم بولتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے ریسورسز کم ہو گئے, ہماری آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمارے جو پانی کے ریسورسز تھے, جو انڈس بیسن تھا ہمارا, یا پھر جو ہمارے پاس فارسٹ تھے, یا جو ہمارے پاس ایگریکلچر سیکورٹیز تھی, زمین تو اتنی ہی ہے. پرابلم کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا اچانک سے جب 21 سال کے بعد سنسس ہوا تو پتہ چلا کہ ہم تو پتہ نہیں جا کے 23 کروڑ ہو گئے ہیں. تو پھر اس کے مطابق ہم نے ریسورسز کو بچانا بھی اویئرنیس دینی ہے. تو میں سمجھتی ہوں ٹائیگر فورس کا بہت اچھا یوز ہو سکتا ہے
اگر وہ ہمارے ساتھ درخت اور پودے لگانے شروع کر دیں اپنے یوسز میں اور اپنے علاقوں میں. آلریڈی بھی ہم نے ان کو انسینٹیو دیا ہوا ہے. جو ہمارا کلین گرین پاکستان ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے ایک وہ دی ہوئی ایپ دی ہوئی ہے. وہاں جا کے آپ کوئی بھی آپ جا کے اپنے علاقے میں نلکے کو ٹھیک کراتے ہیں, پانی بچاتے ہیں, یا آپ پلانٹیشن کرتے ہیں, یا آپ کمیونٹی کو یا مساجد میں جا کے یا اسٹوڈنٹس کو جا کے اویئرنیس دیتے ہیں, آپ کو اس کے پوائنٹس ملتے ہیں. پھر جب وہ آپ کے پورے سال کریڈٹ آورز میں جاتے ہیں, پھر آپ گرین چیمپئن بن جائیں گے, اور ہم پرائم منسٹر عمران خان سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے, آپ کے اکنالج بھی کروائیں گے, آپ جیسے ہمارے ایمبیسڈر ہوئے. تو یہی یوتھ ود دی پیسج آف ٹائم ڈفرینٹ چیزوں میں یوز. بالکل ڈیفینیٹلی یوتھ تو کہتا ہے وہ اپریسیشن مانگتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایک سٹیپ لے تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ یہ جو یوتھ ہے اگر اس کو ہم لوگ ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سکھائیں اور جو اویئرنیس ہے وہ گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کی جائے, تو اس کے لیے حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے فار اویئرنیس. جو ہمارا یوتھ ہے اس میں بہت سا یوتھ ہے جس میں اویئرنیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ بچوں سے اویئرنیس سٹارٹ کی جائے تو وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ سلیبس کے لیے بھی میں نے بات کی ہوئی. ایک تو یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے سلیبس میں یہ جو کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس ہیں, اور مطلب ہماری جنریشن کو اب پتہ چلا کہ کلائمیٹ چینج کیا بلا ہے. تو جہاں تک پلانٹیشن کی بات ہے یا صفائی نصف ایمان کی بات ہے یا پانی کے ایک قطرے کو بھی ضائع نہیں کرنا, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلی چیزیں بتائی ہیں. ایز مسلمان ہمیں سائنٹسٹ کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ہمارے آباء و اجداد کے طریقہ کار تھا کہ آپ سایہ دار درخت لگائیں, پھل دار درخت لگائیں, ثواب کمائیں, جنت میں آپ کو گھر ملے گا. اگر آپ دریا کے کنارے بھی پانی کو ضائع کرتے ہیں تو وہ اسراف کے اندر آتا ہے. تو یہ تو اتنی خوبصورت کوٹیشن اور سینگز ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اگر ہم اسی کے اوپر ہی عمل کر لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہے اور ہم اپنا بہت اچھا وہ استعمال کر سکتے. تو یہ بھی میں نے شفقت صاحب سے, جو ہمارے بہت پروگریسو میں سمجھتی ہوں اور بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہمارے منسٹر ہیں ایجوکیشن کے, ان سے یہ بات ہوئی ہے کہ ہم اس کو سلیبس کے اندر ڈالیں. اور جب نیا سلیبس جو پاکستان میں وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ تمام بچوں کے لیے, چاہے وہ جس میڈیم میں پڑھتا ہوگا, جس صوبے میں بھی پڑھتا ہوگا, جس ریجن شہر گاؤں میں پڑھتا ہوگا, ایک ون سلیبس آئے گا. تو اس سلیبس میں ہم انشاءاللہ یہ ڈال رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھایا جائے, کتابوں میں پڑھایا جائے کہ درخت کی کیا اہمیت ہے, صفائی نصف ایمان ہے, گندگی یا لٹر آپ نے نہیں پھینکنا. دیکھیں نا اب یہ تو کتنا ہے کہ آپ ایک 35-40 لاکھ کی گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سوٹڈ بوٹڈ بن کے, اور آپ ایک سگنل پہ کھڑے ہو یا راستے میں سے گزرتے ہوئے شیشہ نیچے کر اور سارا گند اٹھا کے باہر پھینک دیں. مطلب یہ تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کے فیوچر ایک بیسٹ ٹورزم پالیسی میں ہے. پاکستان جتنا خوبصورت ہے, میں اور ملکوں میں گئی ہوں, میں نے پاکستان جتنا خوبصورت ملک نہیں دیکھا. فرق کیا ہے کہ ان کے دریا صاف ہیں, ان کے سمندر صاف ہے, ان کی بلو اکانومی, بلو اوشن نظر آتے ہیں, ان کے لینڈسکیپ ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, ہمارے ٹریلز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہماری گندگی, ہماری لٹرنگ ہے, اسی لیے ہم لوگوں نے پلاسٹک بیگز کے, میں اگر اچیومنٹ دیکھنا چاہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ کلین گرین پاکستان اور بلین ٹری سونامی صرف اور صرف پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے, ہم صرف مدد کر رہے ہیں. لیکن جو پلاسٹک بیگز بین ہیں وہ میں نے کوشش کی, پارلیمنٹیرینز کو ساتھ میں لایا کہ ہم اسلام آباد میں اس کو بین کریں, کیونکہ دیکھیں نا ہم مر جائیں گے, ہماری نسلیں مر جائیں گی, لیکن ایک وہ جو شاپنگ بیگ ہے وہ 700 سال سے زیادہ بھی اس سسٹم کا بوجھ بنا رہتا ہے, سسٹم کا حصہ رہتا ہے. تو ہم نے اس پلاسٹک پولوشن کو ختم کرنا ہے. آئی وش کہ تمام پروونسز ہمارے ساتھ, ہم نے اتنی آسان ایس آر او نکالا ہوا ہے کہ جو ہم یہاں پہ ایس آر او نکالتے ہیں وہ فوراً جا کے پروونسز میں جا کے اپلائی ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ڈیلے کریں. تو یہ اویئرنیس اگر ہم کتابوں میں شامل کر دیں, نصاب میں شامل کر دیں, اور ہم کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, تو اسی طریقے سے ہم یوتھ کو پریکٹیکل کرا سکتے ہیں نا, بچوں سے, یعنی کہ ان سے پلانٹیشن کروائے انسان اور کروائے, اور پھر وہ اس کے بیچ میں دیکھیں گرین کلبز تو بننا شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ اتنے اویئرنیس آ گئی ہے کہ اب اسکولوں میں اگر آپ دیکھیں تو بچے ہمیں کلین گرین ویک کے لیے بلاتے ہیں, ہمیں پلانٹیشن ویک کے لیے بلاتے ہیں, اینڈ آئی لو ٹو گو دیئر. مطلب اتنی بہت بڑی بات ہے کہ ہماری بیچ کی جو نسل تھی انہوں نے صرف جنگلات کی کٹائی کی, جنگلات کو برے طریقے سے کاٹا, ہمارا گرین کور بالکل ختم کیا, چھانگا مانگا کے جنگلات کم کیے, جو ہمارے نیچرل فارسٹ تھے ان کے اوپر قبضہ مافیا نے جا کے قبضے کر لیے, وہاں پہ چھوٹو گینگ ٹائپ کے لوگ وہاں پہ آ گئے, راجن پور وغیرہ جیسے علاقوں میں.
رجحان میں جہاں پہ تھے وہاں انہوں نے اپنی کالونیاں بنا لیں اور ہزاروں یعنی جو وہ تھے 64 کے آم کے باغات اس کو کاٹ کے اس کے اوپر جو ہے وہ جس کے پاس پیسہ آیا اس نے جا کے کالونی جو ہے وہ پلاٹ بیچنے شروع کر دیے. تو یہ ہم دیکھیں واٹر ٹیبل ریگولیٹری اتھارٹی کے اوپر میری منسٹری کام کر رہی ہے. ہم اس کے اوپر کام کریں کہ جو نئی وہ بنے گی ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی وہ گرین بیلٹ کے بغیر یا گرین پلانٹیشن کے بغیر ہوگی ہی نہیں. یہ سو پیس پہ ہم نے عمل کرانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مزید پہاڑ ہی نہ کٹیں سوائے اس کے کہ جب وہاں پہ راستہ بنے وہاں پہ اور کوئی مطلب ٹورزم پالیسی کے اوپر اس طرح عمل کریں کہ وہاں پہ ہمارے فارسٹ کو اور اس کو خطرہ نہ ہو. تو بہت ساری چیزوں پہ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مطلب ہر چیز کاغذ میں رہ جائے گی اگر عوام ہمارے ساتھ کام نہیں کرے. بالکل. یہ ایک جنگل جو مافیا ہے اور یہ جو سمگلنگ ہے درخت کاٹتے ہیں اس کو سمگل کرتے ہیں ماحول کے لیے بھی وہ برا ہے. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کہہ رہی ہے؟ بڑی سخت ہم نے پینلائزیشن کیا. ہم نے بڑا سخت ہاتھ ڈالنا شروع کیا ہے اور جہاں جہاں پہ سمگلنگ ہوتی ہے جہاں جہاں پہ قبضہ مافیا ہم اپنی لینڈ ریٹریو کرواتے ہیں. اور بلکہ پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے تو یہی ڈائریکشن ہے کہ جہاں پہ آپ کو شہر کے اندر 2 کنال کا بھی گورنمنٹ کا پلاٹ ہو کسی نے قبضہ کیا اس کو گرا کے وہاں پہ پلانٹس لگانے شروع کر دو. اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی جگہ ہے اور کہیں پر انکروچمنٹ ہے ڈی انکروچ کرا کے وہاں پہ پلانٹیشن اور وہ کرنا شروع کر دیں. سمگلنگ کے لیے تو یہ کہ دیکھیں پینلائزیشن ہم نے سخت کر دی. ہم نے ود انڈر ڈپارٹمنٹ سزائیں دینا شروع کر دی ہیں اور کے پی کے اس میں بہت اچھی ریفارمز کرا اور کے پی کے ود ان انسٹیٹیوشن بہت سخت وہ لیتا ہے ایتھیکل کوڈ لیتا ہے سزائیں بھی دیتا ہے اپنے آفیسرز کو. اور اب تو بہت اچھا ان کا اسی لیے تو بان چیلنج دنیا میں بلینٹری سونامی کا لیڈ بائی دی ایگزامپل کے پی کے. اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے تمام باقی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ تمام صوبے کے بھی ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے نقشے قدم پہ کریں کام کریں. تو ہم ٹمبر مافیا کے خلاف انکروچمنٹ مافیا کے خلاف جنگل کے اوپر جو قبضے کرتے ہیں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے ریزسٹنس بھی آتی ہے کوشش ہوتی ہے. جس ایس او پی کے اوپر کام کرانے لگوں وہاں ایک مافیا آ جاتا ہے لینڈ گریبرز آ جاتے ہیں. لیکن ایسی ایسی کالونیاں بنائی ہوئی جس کا این او سی نہیں ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے انلیگل اربنائزیشن ہوئی ہے. ماسٹر پلانس کے اوپر ہماری منسٹری کام کرے. اسلام آباد کا ہم ماسٹر پلان لے کر آ رہے ہیں اور وہ پرائم منسٹر عمران خان اس کو ڈائریکٹ چیئر کر رہے ہیں اور نیئر علی دادا اس کو چیئر کر رہے ہیں. بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں آپ کو پتہ ہے. اس کے اندر ہم نے فارسٹ سے اور انوائرمنٹلسٹ ہم نے اس کے اندر بٹھائے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب ایک اسلام آباد کا انشاءاللہ اربن پلان ٹھیک ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم ورٹیکل لمٹس کو ختم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمین کو کاٹنے کے بجائے یہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کا بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ ایگریکلچر زمین کو کاٹنے کے بجائے کالونیوں کو پھیلانے کے بجائے زمین کو ختم کرنے کے بجائے آپ ورٹیکل لمٹس کو ختم کریں اور آپ ورٹیکل جائیں ہاریزونٹل آپ وہ نہ کریں کنسٹرکشن نہ کریں. تو بہت ڈفرینٹ اچیومنٹس ہماری گورنمنٹ کر رہی ہیں. اچھا کرونا وائرس اویئرنیس سے ریلیٹڈ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اویئرنیس سے پہلے یہ کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی ہمارے اگر آپ ریکیٹین بینکیزر آئی نو اف آئی ایم الاؤڈ ٹو ٹیک دیئر نیمز ڈیٹول کے روح افزا کے آپ کی جو آپ دیکھیں آلریڈی کلین پاکستان میں ہاتھ دھونے کے اوپر ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر عمران خان کے آپ نے باقاعدہ ہاتھ دھونے کی پریکٹسز دیکھی ہوں گی. یہ ہم لوگوں نے ان تمام جو بھی ہماری پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے ہمارے منسٹری کے اویئرنیس پہ کہ اگر آپ کوئی ایڈ چلائیں گے ٹی وی کے اوپر کمرشل چلائیں گے تو آپ اس میں کوشش کریں گے کہ آپ اویئرنیس کے اوپر وہ دیں گے. تو کلین گرین اور ہاتھ دھونے کا تو آلریڈی ڈیٹول کے ساتھ اور ان کمپنیوں کے ساتھ ہماری جو ایم یو سائن ہوئے ہم اس کے اوپر عمل کریں. آپ ان کے ایڈ پہ دیکھیں تو ایڈ ہمارے بڑے اب کمرشل پازیٹیو آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہماری منسٹری کا اویئرنیس کا ایک اچھا وہ ہے. دوسرا جو ہے کووڈ-19 میں جہاں پہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں جہاں پہ بالکل ایس ڈی پی آئی کہتا ہے کہ اگر آپ نے مزید 1 مہینہ لاک ڈاؤن کیا تو 9 لاکھ کے قریب چھوٹے کاروبار پاکستان میں بالکل ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم نے 65,000 جابز دی ہیں گرین جابز دی ہیں. ایک طرف تو یہ کہ ہم نے لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بچا لیا دوسری طرف ہم نے اپنا ماحول درست کر لیا. کووڈ-19 میں جو ہے اور آٹومیٹکلی مجھے ہیلتھ منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ایڈوائزر نے آٹومیٹکلی ہماری کلین ایئر میں اور ہماری اس میں بہت اچھا وہ کیا. ای ویہیکل پالیسی کے اوپر ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو کووڈ-19 میں صرف ہماری ہی نہیں تمام منسٹریز کی فرسٹ ٹائم کولابریشن ہوئی ہے کوارڈینیشن ہوئی ہے.
कोविड-19 के ऊपर NCC में और NCOC में अगर आप देखें तमाम हेल्थ मिनिस्टर्स, तमाम प्लानिंग मिनिस्टर्स और तमाम जो वो है NDMA है, एक तरीके से अगर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करता है तो उसके साथ भी हमारी मिनिस्ट्री की बड़ी वो है, हमारा बड़ा क्लोज़ रिलेशन है उनके साथ. सो वी आर वर्किंग, अर्ली वार्निंग्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं. तो आई थिंक अच्छी कोऑर्डिनेशन है. और इसमें भी क्रिटिसिज्म ये आता है कि देखें जी क्यों SOPs को थोड़ा नरम किया है. उसमें भी मेरा तो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है. मैं अपने हल्के में जाती हूँ. मैंने तो नोटिस किया है कि 3 महीने से जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने एज एन क्या कहते हैं कोलेट्रली, जिस तरीके से एक तरफ कोलेट्रल डैमेज है, दूसरी तरफ अगर हमारा मुल्क देखें तो हमने इस नेशन प्रूव किया कि हम बहुत डिसेंट हैं. जहाँ पे टॉयलेट पेपर और टिश्यू रोल्स के ऊपर बाहर मुल्कों के अंदर लड़ाइयाँ हुई और उन्होंने स्टोर लूटे हैं, हमारे मुल्क में तो किसी ने ऐसा नहीं किया. हमारा मुल्क तो मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है. और मेरी आगे भी उनसे उम्मीद है कि कोविड-19 में अल्लाह का वास्ता SOPs नरम करने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया. कोरोना वायरस अपनी जगह है, लीथल हो सकता है, आप इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं. वही है कि जो घर में महदूद है वही महफूज है. SOPs के ऊपर अमल करें, मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं. तो बस यही अपील है आवाम से. अच्छा, एक बड़ा डिफरेंट सा सवाल आपसे, सराइकी सूबा बनते हुए आप कब देख रही हैं? सराइकी सूबे का तो सेक्रेटरीट भी मंजूर हो गया है, बल्कि मुझे प्रॉपर डेट तो नहीं याद, लेकिन ये भी पिछले हफ्ते पूरा नोटिफिकेशन CM उस्मान बुज़दार साहब ने निकाला है. और इसमें प्रॉपर उसका सेक्रेटरीट, उसके सेक्रेटरीज और IG सर वो सब नोटिफाइड हो गए हैं. तो प्रॉबेबली एक हफ़्ता पिछला मैंने नोटिफिकेशन देखा, उन्होंने कोई ड्यू डेट दी, उसमें से वो तमाम ऑपरेशनल हो जाएगा. यानी हम अगले साल तक इसको एक्सपेक्ट करें? देखें पूरा सुबह मैं इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि अभी नाम के ऊपर डिस्प्यूट है. डिस्प्यूट में नहीं कहूँगी, कंसेंसस डेवलप करना है. कौन कौन से इलाके शामिल होने उसके ऊपर अभी कंसेंसस डेवलप करना है. कौन सा इसका कैपिटल होना चाहिए उसके ऊपर हमने कंसेंसस डेवलप करना है. 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हमें. लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो अभी भी CM उस्मान बुज़दार का साउथ पंजाब से होना, SCM होना, तख्त लाहौर को पहली दफ़ा तोड़ा गया. हमेशा ही हमारे अगर आप देखें तो अपर पंजाब से ही हमारे वो होते हैं, CM होते हैं. लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने कुछ जगह से रिमोट एरिया से है. तो दूसरा ये कि तमाम रिमोट एरिया पे इंक्लूडिंग डेरा गाजी ख़ान और लिया और उन पे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का बनना, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का बनना, मैं समझती हूँ कि काफ़ी बेहतरी ऑलरेडी ही अच्छी प्लानिंग हो रही है. और सून हम सुबह भी देख रहे हैं. वो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए. हम तो उसको बिल लेकर आ जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है 2/3 मेजॉरिटी के लिए इम्तिहान पीपल्स पार्टी और PMLN का है. उनका पता चल जाएगा कि वो कितने सीरियस थे या वो सिर्फ सियासत खेल रहे थे. चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच. नाज़रीन, हमने वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली से बात की और एनवायरमेंटलिस्ट से उनकी राय जानी. उनका कहना था कि हमें अपना किरदार अदा करना होगा माहौल को बेहतर बनाने के लिए और अपने बच्चों की तरबियत भी इसी तरीके से करनी चाहिए कि वो दरख्त लगाएं और जहाँ पे भी वो दरख्त कटते हुए देखें तो उनको मना करें. उसके अलावा हमें अपने बच्चों के निसाब में ऐसे चैप्टर्स डालने होंगे कि उनको आगाही हो कि माहौल को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है और जंगल और पानी और बाकी जो माहौल में मौजूदा चीज़ें हैं वो हमारी हयात के लिए कितनी ज़रूरी हैं. इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए. इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.